وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم. درود شریف ایک بار عقیدت سے پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، یہ بات یاد رکھیے، جس میں کمالات زیادہ ہوتے ہیں اس کے حاسدین بھی زیادہ ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ کوئی کسی کوڑھی پر حسد کرتا؟ حسینوں پر تو حسد کیا جاتا ہے، مگر کوڑھی سے بھی کوئی حسد کرتا ہے؟ مالداروں سے تو حسد کیا جاتا ہے، کسی بھیک منگے سے بھی کوئی حسد کرتا ہے؟ عالم سے تو حسد کر لیا جاتا ہے، مگر کیا بالکل باولا بے علم اس سے کوئی حسد کرنے کو تیار ہے؟ اس لیے آپ سمجھ لیں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اتنا سمجھ لیں کہ کمالات کی بنیاد پر حسد ہوتا ہے. کمال کسی قسم کا ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو یا اللہ کا پسندیدہ کوئی کمال ہو، بہرحال حسد ہوتا ہے. سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام اعظم کے وہ شاگرد ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ مدون مذہب نعمانی، محمد ابن حسن شیبانی. امام محمد ہی نے فقہ حنفی کی کتابیں لکھ لکھ کر فقہ لوگوں کو بتائی. اس کے بعد تو کتابوں کی وہ بہاریں لگ گئی کہ اب تو ان کتابوں کے نام تک یاد کرنا خود ایک مستقل کتاب یاد کرنے سے کم نہیں. اتنی کتابیں لکھی جا چکی صرف امام محمد کی جمع فقہ پر. بہرحال وہ فرماتے ہیں، اپنا ایک شعر انہوں نے کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے جس دن میرا کوئی حاسد نہ رہے. کیا بات ہے؟ یعنی حاسد رہے گا تو میں صاحب کمال ہوں، جب میرا کوئی حاسد نہ ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ کمال سے میں خالی ہو گیا. کیا بات ہے؟ تو اے اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے مجھ کو دنیا سے اٹھا لے جب میرا کوئی حاسد نہ ہو. تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سیدنا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے
یا امیر المومنین عمر فاروق سے کوئی حسد کرتا ہے تو ان کے کمالات کی وجہ سے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ باکمال یہ تھے، سبحان اللہ. اس لیے سب سے زیادہ حسد کرنے والے انہی دونوں کے ہوئے. تو اس لیے اور آپ ذرا یہ جانیں کہ یہ مدینے سے مکے تک تو رسول پاک کے زمانے میں اسلام پھیل گیا تھا، طائف میں بھی اسلام پھیل گیا تھا، مگر عراق، ایران، یورپ کا وہ خطہ جو عرب سے بہت قریب ہے، روم وغیرہ، یہ سب تو فتح نہ ہوئے تھے. یہ سب یا تو ابو بکر صدیق نے فتح کیا ہے یا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوئے. سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سوتا ہوں یا خواب میں وہ نماز میں ہوتا ہوں تو میرے دل پر یہ بات آتی ہے کہ فلاں جگہ لشکر بھیجنے کی ضرورت ہے، وہاں کمی پڑ گئی. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نماز میں بھی مجھے القا فرما دیتا ہے کہ اسلام پھیلانے کے لیے کہاں کہاں لشکر کی ابھی ضرورت ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ اس طرح سے فتح ہوا. اور اگر یہ سب فتح نہ ہوتا تو آج یہاں تک ہماری آبادیوں تک اسلام کے پہنچنے کا کیا طریقہ تھا، کیا راستہ تھا. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کابل کے قریب تک اسلام کا پرچم لہراتا تھا. سبحان اللہ. سبحان. وہ سب اسلامی حلقے میں تھا، روم اسلامی حلقے میں تھا. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ سب ہوتا رہا. اب مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک دو حدیث میں پیش کر کے چھٹی کروں، کیونکہ ٹھنڈک جیسے مجھے ستا رہی ہے آپ کو کم نہیں ستا رہی ہے. ہاں، عرض یہ کرنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے سنیے. ایک عورت کسی جگہ سے دور سے آئی اور اس نے کچھ اپنی ضرورتوں کی بات پیش کی. سرکار نے اس کی ضرورتیں پوری کر دی تو وہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، اب مجھے کوئی اور ضرورت پیش آئی اور میں آپ کے پاس آؤں، آپ کو نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ سبحان اللہ. فرمایا ابو بکر کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. کیا یہ اشارہ کافی نہیں ہے کہ آپ ہی خلیفہ رسول اللہ ہیں اور بیچ میں کسی اور کی ضرورت نہیں آئی؟ پھر وہ وقت آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مرض وفات عارض ہوا. مرض وفات میں بڑی تیزی کے ساتھ رسول پاک پر مرد کا ذوف و نقاہت والا اثر ظاہر ہوا. ایک روز نماز کے لیے آپ نے ارادہ کیا، اٹھے مگر فوراً غشی طاری ہو گئی. پھر آپ نماز پڑھانے کے لیے جاتے رہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ،
غشی ختم ہوئی تو یا رسول اللہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں مسجد میں جماعت کے لیے آنے کا. فرمایا پھر آپ نے وضو کیا اور کھڑے ہوئے. پھر غشی طاری ہو گئی. اب اس کے بعد پھر لوگوں نے رسول پاک نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا نہیں، انتظار کر رہے ہیں لوگ. فرمایا میرے اوپر 7 مشک پانی ڈالو جس کے کی بندشیں کھولی نہ گئی ہیں، یعنی جس طرح وہ بھر کے لائی گئی بچ اس میں سے ایک قطرہ پانی نکالا نہ گیا. اس مشک کے 7 مشک سے میرے اوپر پانی ڈالو. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول پاک پر وہ پانی ڈھالنا شروع کیا مشک سے. پھر اخیر میں آپ نے اشارہ کیا ان قد فعلتن، تم لوگوں کا کام ہو گیا. اس کے بعد آپ تیار ہوئے نماز کے لیے. جیسے ہی کھڑے ہونے کو چاہا غشی طاری ہو گئی. جب آپ کی غشی دور ہوئی تو فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں. یعنی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ مرو ابا بکر. ام المومنین عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر بہت نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور بیماری یاد آئے گی آپ کی تو وہ اپنی آنکھوں پر قابو نہ پائیں گے. لوگوں کو کیسے نماز پڑھا پائیں گے؟ آپ عمر کو کہیے، وہ ان کو کہہ دیا جائے تو وہ نماز پڑھائیں. وہ ذرا دل ان کا مضبوط ہے. تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ہی کو حکم دو وہ نماز پڑھائیں. ام المومنین عائشہ نے حضرت ام المومنین حفصہ بنت عمر سے کہا کہ تم رسول پاک سے عرض تو کرو کہ ابو بکر کے بجائے عمر سے نماز پڑھوا دیں. تو انہوں نے جا کر کہا تو رسول پاک سخت جلال میں آئے اور فرمایا ان کننا لصواحب یوسف مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم تو یوسف کے بعد جو بیٹھی ہوئی مصر کی عورتیں تھیں ان کی طرح ضدی ہو، ضد کرتی ہو. میں کہتا ہوں ابو بکر سے نماز پڑھانے کو کہا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب انہوں نے نماز پڑھائی. ایک دن غالباً یہ جمعرات کا دن تھا یا اور کوئی دن، آپ کو اپنے اندر تھوڑی تخفیف محسوس ہوئی کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھا پاؤں گا. تو حضرت ابو بکر نماز کی امامت کر رہے تھے. اسی بیچ میں حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب یعنی اپنے چچا اور حضرت علی ابن ابی طالب دونوں کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنے کاندھے پر میری بغل کے نیچے اپنا کاندھا لگا کر مجھے لے چلو مسجد. مسجد کوئی بہت دور نہیں تھی، بس آپ یہ سمجھیں
کہ مسجد میں جو دروازہ تھا حجرہ عائشہ کا، جس میں رسول پاک ایام مرد ادا کر رہے تھے، 4 یا 5 صف پر وہ دروازہ پڑتا تھا جی حجرہ عائشہ کا. آج بھی وہیں پر وہ دروازہ ہے، مگر وہ لکڑی والا دروازہ نہیں ہے، اب وہ سنہری جالیوں کا دروازہ، سبحان اللہ سبحان مگر اللہ. جگہ وہی، وہی ہے. جگہ وہی. سمجھ گئے؟ اور بہت سے حاجی حضرات کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ کہیں کوئی وہاں دروازہ ہے کہ نہیں. ریاض الجنہ میں وہ دروازہ کھلتا ہے، وہاں سے 4 یا 5 صف عبور کرتے رسول پاک تو مصلی پر پہنچ جاتے، امامت کے مصلی پر. نماز ہو رہی تھی، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اپنے اپنے کاندھوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوئے وہاں لے گئے. سمجھ گئے آپ؟ فرمایا وہاں پہنچ کر کہ مجھے ابو بکر کے بائیں طرف بٹھا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مطلب ہوا کہ اگر ابو بکر امام رہ گئے ہوتے اس وقت تک جی جب رسول پاک وہاں بیٹھ رہے تھے تو مقتدی ہو جاتے وہ. جی امام کے ساتھ اگر کوئی مقتدی ہو تو وہ دائیں رہے گا کہ بائیں، یہ آپ ذرا خوب اچھی طرح سے مطلب مقتدی ہمیشہ امام کے دائیں ہوتا ہے. جی جب امام کے پاس کوئی بھی کھڑا ہوگا ایک آدمی تو وہ دائیں کھڑا ہوگا، مگر حضور نے کہا بائیں بیٹھا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امامت میں کروں گا سبحان اللہ. اور ابو بکر اقتدا کریں گے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ الناس یأتمون بصلاة ابی بکر وابو بکر یأتم بصلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سب صحابہ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے اور ابو بکر رسول پاک کی اقتدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مطلب ہوا؟ ابو بکر امام سے اب مکبر ہو گئے. جی سمجھ گئے؟ بیچ نماز میں امامت بغیر کسی عذر کے کوئی شخص آ کے امامت لے لے تو یہ حق نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول چونکہ ساری کائنات کے امام ہیں، بے شک. سارے امام آپ کے مقتدی ہیں، اس لیے رسول پاک کی موجودگی میں کوئی امامت نہیں کرے گا بلکہ وہ امام ہو جائیں گے. ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں سے امامت اپنی چھوڑ دی، رسول پاک امامت فرما رہے ہیں. بیچ نماز میں بھی یہ نہیں ہوا کہ اب نماز اکثر 9 شروع کی گئی، جتنی ابو بکر پڑھا چکے تھے پڑھا چکے، جی باقی رسول پاک نے پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کسی رافضی کا یہ کہنا کہ ٹھیک ہے حضور نے ان کو امام بنایا تھا مگر بعد میں جا کر امامت چھین لی اور انہیں الگ کر دیا. سمجھ گیا؟ انہیں الگ کر دیا. سبحان اللہ. باتوں کو سمجھنے کے، باتوں کو بنانے سے پہلے کچھ عقل سے بھی کام لینا چاہیے. بے شک. سمجھ گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت چاہیے تھا کہہ دیتے کہ تم جاؤ صف کے اندر، تم 4 روز
امامت کر کے تمہارا مزاج میں تکبر اور غرور آ گیا، چلو ہٹو وہاں پر جاؤ صف میں، اور علی تم میرے بازو میں کھڑے ہو کے مکبر بنو. یہ کہتے، مگر یہ تو نہیں کہا، بلکہ ان کو اپنی جگہ پر رہنے دیا. چلو یہ تو ایک بات، مگر حقیقی بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک ابو بکر کی امامت شروع ہونے سے لے کر اپنی وفات تک صرف یہی ایک نماز پڑھائی. جی سمجھ گئے؟ پھر اس کے بعد ابو بکر کما حالہ جیسے اپنے امامت کر رہے تھے ویسے امامت کر رہے ہیں. تو کیسے یہ کہا جائے کہ رسول پاک نے ان کی امامت چھینی ہوتی تو وہ تو امامت پر کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تھے. سارے صحابہ بھی ڈک جاتے کہ یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں جب رسول پاک نے چھین لیا تو ان سے امامت کو. یہ کہتے اس لیے یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے. اس سے اب آپ سمجھ لیں کہ رسول پاک نے دین کے کاموں میں سب سے اہم کام ایمان کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز. اس کام کا پیشوا کس کو بنایا؟ سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کو. بے شک. تو اس سے اشارہ دیا میرے آقا نے کہ ابو بکر اب دینداروں کے امام سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہی خلیفۃ المسلمین. بے شک. سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو باقی رکھا. آخری نماز رسول پاک کی حیات طیبہ میں اس طرح پر کہ پیر کا دن تھا. حضرت انس کہتے ہیں پیر کا دن تھا، فجر کی نماز تھی، ابو بکر صدیق امامت کر رہے تھے. سبحان اللہ. نماز کے بیچ میں کوئی اچنبے کا حال پیدا نہ ہوا، یہاں تک کہ اچانک رسول پاک نے حجرے کا پردہ ہٹا دیا. سمجھ گیا؟ جو حجرے عائشہ تھا اس پر پردہ تھا، وہ دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا. بے شک. دروازے سے باہر قدم رکھیے مسجد میں، اور مسجد میں سے دروازے میں قدم رکھیے تو حجرے مجھے عائشہ. ایسے. سمجھ گیا؟ تو اب فرماتے ہیں کہ حجرے کا دروازہ وہ پردہ حضور نے ہٹایا تو کہتے ہیں کہ اب تو نقشہ بدل گیا. پہلے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں، مگر رسول پاک نے جیسے ہی پردہ ہٹایا تو فرائنا الى وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كأنه ورقة مصحف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم سب کے سب رسول پاک کے چہرے پاک کا اس طرح دیدار کرنے لگے جیسے کہ قرآن کا ورق دیکھ رہے ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ سب لوگ دیکھنے لگے. اب جو قریب میں تھے تو وہ کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں. دروازے کے قریب جن لوگوں کی صف تھی، صف میں جو وہاں کھڑے تھے، اور جو دور تھے تو ان کو ایسے سر گھما کے دیکھنا پڑا. یوں بائیں طرف سر گھما کے دیکھا، اور جو آگے تھے وہ یوں دیکھ رہے ہیں، اور آگے اور مڑ کے دیکھ رہے ہیں. سب تو دیکھنے ہی میں لگے.
وَقَادَ النَّاسُ أَن يَفْتَتِنُوا فَارْحَمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ یہ حال ہو گیا کہ اب قریب تھا کہ اپنی نمازیں توڑ دیں رسول پاک کی زیارت کی خوشی میں کہ آج آقا کائنات نے پردہ ہٹا دیا ہے. آہا کیا منظر رہا ہوگا اس وقت. سبحان اللہ کیا بیتابی تھی صحابہ کی. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. تو اب آپ سوچو کہ یہ کیفیت تھی. سمجھ میں آیا؟ ہاں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 12ویں ربیع الاول کی تاریخ تھی. سمجھ گئے؟ اس وقت چاند بھی ڈوب جاتا ہے صبح کی نماز کے وقت. اندھیرا چھا جاتا ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ 15ویں اور 14ویں ہوتی تو بات الگ تھی. یہ 12ویں تاریخ ہے. 2-2.5 گھنٹہ پہلے نماز سے 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ پہلے آفتاب وہ چاند جو ہے زمین کے اندر چلا جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چاندنی بکھری ہوگی. مسجد میں یہ لائٹیں نہیں لگی تھی. مسجد میں ایک چراغ جلتا تھا. پتہ نہیں فجر کی نماز میں جلتا تھا کہ نہیں جلتا تھا. یہ مجھے پتہ نہیں. مسجد کی چھت حدیثوں سے ثابت ہے کہ قد آدم سے تھوڑی اونچی تھی. اب جب اتنی نیچی چھت ہے اور اندھیرے کا وقت ہے تو اب مجھے بتاؤ کہ اس وقت میں کیسے لوگوں کو پتا چلا کہ پردہ ہٹ گیا؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے پتا چلا؟ جو قریب تھا اس کو تو پتا چل گیا مگر آگے کی صفوں کو کس نے بتایا؟ پتا چلا کہ پردہ ہٹا. قد جاءکم من اللہ نور. یہ حجاب سامنے یہ نور سامنے آ گیا. قد جاءکم من اللہ. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سرکار کا نور ہے جو ساری مسجد میں آ گیا. اب امام صاحب کو خبر ہوئی کہ نہیں؟ تو حدیث کا یہ لفظ ہے وَنَكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى قَدَمَيْهِ وَظَنَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر صدیق الٹے قدم پیچھے ہونے لگے یہ خیال کر کے کہ رسول پاک نماز پڑھانے کے لیے تشریف لانے والے ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی دیکھا. کیوں پیچھے ہٹے؟ انہوں نے بھی دیکھا جبھی تو پیچھے ہٹے. اب اس سے یہ مسئلہ بالکل صاف ہو گیا کہ نماز کے اندر بھی نبی پاک کی محبت اور آپ کی تعظیم کا اظہار ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو آخر حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے
کہ جب مسجد میں نماز ہوتی تھی تو حجروں میں فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ، تکبیرات انتقال اور قراءت کی آواز ہمارے حجروں میں آیا کرتی تھی۔ ازواج مطہرات کے حجروں میں تکبیر کی آواز آتی تھی۔ تو جب ابو بکر صدیق نے اللہ اکبر کہہ کے تحریمہ باندھی تو آواز پہنچی کہ نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو انتظار کرتے کہ نماز ختم ہو جائے تب میں پردہ ہٹاؤں۔ بیچ نماز میں پردہ کیوں ہٹایا؟ جبکہ جان رہے ہیں کہ ابھی نماز ہو رہی ہے، قراءت سنائی دے رہی ہے، پھر کیوں آپ نے پردہ ہٹایا؟ سبحان اللہ۔ یا یہ کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے کیوں نہیں آپ نے پردہ ہٹایا؟ پردہ اسی وقت کیوں ہٹایا جب نماز ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بیچ نماز میں؟ تو اصل میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ 20 سال تک میں نے اسلام کی تبلیغ ان لوگوں کے سامنے کی، اب میرے جانے کا وقت ہے، دیکھ لوں کہ میری تعلیمات کا کیا اثر ہے صحابہ پر۔ تو دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کی عبادت میں غرق ہیں اور رسول پاک کی زیارت میں مشغول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضور محدث کبیر زندہ باد، حضور محدث کبیر زندہ باد، یوم سیدنا صدیق اکبر زندہ باد۔ پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا یہ حال دیکھ کر جلال میں آئے کہ اس کو پسند کیا، کیا کیا؟ اس کو پتا چلے تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں، وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوب کھل کر مسکرائے، سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ، مسکرائے نہیں، تبسمہ کے بعد یضحکو کا لفظ ہے، خوب کھل کر مسکرائے، کھل کر مسکرائے۔ کیا کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تب مسکراتا ہے کوئی، یا پسند آتی ہے تب مسکراتا ہے؟ وَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا سبحان صَلَاتَكُمْ، اللہ، اور دستے پاک سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو، پوری کر سبحان لو۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ نہیں اشارہ کیا کہ نماز ختم کرو اور پھر سے پڑھو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہاں، نماز پوری کرو۔ کیوں کہ پہلے جو نماز زیارت کے پہلے پڑھی وہ زیارت تھی، کہ بغیر جو نماز تھی وہ نماز تھی، اور اب جو پڑھتے جاؤ گے وہ روح نماز ہے، کیا بات ہے، معراج صلاۃ ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ گیا؟ تو یہ مجھے بتانا ہے کہ آخری نماز بھی یہ ہے، چنانچہ حدیث کا آخری لفظ یہ ہے، وَتُوفِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اسی روز سرکار کی وفات ہو گئی۔ هَذَا آخِرُ مَا رَأَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی حیات ظاہری میں سب سے آخری زیارت ہم کو اسی روز ملی، سبحان اس اللہ، کے بعد نہیں، سبحان اللہ، سب سے آخری زیارت ہوئی تھی۔ تو ایک طرف میرے آقا
صحابہ کو دیکھنا چاہتے تھے کہ تعلیم رسول کا کیا اثر، اور دوسرے یہ بھی کہ دنیا سے جاتے جاتے صحابہ کو اپنی زیارت کراتی سبحان اللہ جائیں سبحان اللہ ساری، وہ آخری زیارت یہ۔ تو اس لیے اب یہ کہنا کہ حضور نے امامت ان سے چھین لی تھی، یہ تعصب، حماقت نہیں، تعصب، سمجھ میں آیا؟ ہاں اب چلیے، اب یہ کہنا کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پر کو لات سے مارا عمر نے اور دروازہ گرایا ابو بکر نے، یہ کس روایت میں ہے؟ اپنے گھر کی روایت ہو تو الگ بات ہے، مگر اس کو کسی صحیح روایت میں بتاؤ کہ کہاں ہے یہ۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا مولائے کائنات خاموش رہتے؟ کیا بات ہے، ان کو حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت نہ تھی؟ ان کی وہ عزت نہیں کرتے تھے؟ میاں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جو بخاری میں ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس حل و عقد یعنی مشورے کی جو مجلس ہوتی ہے، بیٹھک جو ہوتی ہے، کیٹنک کی میٹنگ میں ابو بکر صدیق نہیں آتے تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ کی علالت کی وجہ سے مجھے تیمارداری سے فرصت نہیں۔ پھر حدیث میں یہ لفظ ہے کہ ان دنوں میں جب تک حضرت فاطمہ حیات میں رہی تو حضرت علی کی بڑی عزت صحابہ کرام میں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس روز ان کی وفات ہو گئی اور دفن ہو گئی تو حضرت علی نے خود محسوس کیا کہ اب لوگوں کا صاحب سلام بند ہو گیا ہے، لوگ میری طرف توجہ کم کر رہے ہیں، تو آپ نے کہلوا بھیجا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، کچھ ضروری باتیں ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ مت جائیے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کریں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ لوگ میرے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، ہاں کیونکہ انہیں تو سب معلوم تھا جو حضور نے حضرت علی کو بھی بتایا تھا جی اور جو حضرت علی کے بارے میں ابو بکر صدیق کو بتایا تھا، بے شک۔ وہ تو حضرت ابو بکر سب جانتے تھے کہ نہ میں جاؤں گا، اکیلے جاؤں گا، کہ نہیں آپ کسی کو ساتھ لے جائیے، کہ نہ آپ اکیلے مت جائیے، کہ میں جاؤں گا، وہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شہادتین پڑھ کر کے ان سے یہ ذکر کیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگوں کو حسد ہے اس بات پر کہ آپ کو خلافت کیوں مل گئی۔ دراصل میں یہ سوچتا تھا کہ خلافت کے وقت مجھے بھی بلایا جاتا کیونکہ ہم لوگ رسول پاک کے قریب ترین لوگوں میں ہیں، تو یہ آپ نے ہمارے اوپر کیسے زیادتی برداشت کر لی۔ تو حضرت ابو بکر
کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے فرمایا، انہوں نے بھی کلمہ شہادت پڑھا. اس کے بعد فرمایا اما بعد، ہمیں آپ سے کوئی تکلیف اور شکایت نہیں، اور یہ ہے کہ آپ آئیے ہمارے مشوروں میں شریک ہوئیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج ظہر کی نماز میں یہ مسئلہ حل ہوگا. ظہر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر آئے، حضرت علی کے فضائل بیان کیے، سبحان اللہ سبحان اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا معاملہ ہمارا معاملہ ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو حضرت علی سے کہا اب آپ کچھ بیان کیجیے. انہوں نے کہا ہمیں ابو بکر سے اس کے علاوہ کوئی شکایت نہیں کہ خلافت کے وقت مشورے کے لیے ہم کو کیوں نہیں بلایا گیا، بس یہ شکایت ہے. بہرحال میں ابو بکر کے ساتھ ہوں، سبحان اللہ. اور انہوں نے حل و عقد کی بیعت کر لی. اصل بیعت جو خلیفہ نے کی تھی تو وہ تو پہلے کر لی تھی، کیونکہ صحیح ابن صحیح نہیں، مسند ابو یعلا میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان علی بايع ابا بکر فی اول وهلة. سبحان اللہ. شروع میں جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان میں سے حضرت علی نے بھی بیعت کی، سبحان اللہ. مگر حضرت فاطمہ کی خدمت کی وجہ سے ان کو موقع نہیں مل رہا تھا. جب ان کی وفات ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، وفات کے کچھ پہلے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرا اب انتقال ہونے والا ہے، میری موت کا اعلان نہ کیا جائے، کیونکہ جب کھاٹ پر جنازہ اٹھے گا تو اس زمانے میں اس طرح سے کپڑوں کی فراوانی نہیں تھی کہ کمچی لگا کر کے خوب قاعدے سے، جیسے اس زمانے میں پردہ ڈالا جاتا ہے کہ مسجد کو سمجھ میں نہیں آتا کہ موٹا ہے کہ دبلا ہے، ہلکا ہے کہ بھاری ہے، لمبا ہے کہ ناٹا ہے، کچھ نہیں دکھتا. ایسا نہیں دکھتا، بلکہ بس کفن دیا اور کھاٹ پر رکھا. تو اس میں فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا نے کہ میرے جسم کے کفن سے میرے جسم کے مد و جزر، لمبائی چوڑائی سب ظاہر ہوگی، میں پسند نہیں کرتی. اس لیے آپ اور چند لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ہوں وہ لوگ میری نماز جنازہ پڑھ ڈالیں. تو حضرت علی نے ایسا ہی کیا، 5-6 آدمیوں کے ساتھ نماز جنازہ رات ہی رات کفن دفن کر لیا. شام کو انتقال ہوا، شام بھی وہ رات ہی رات میں دفن، کسی کو پتہ نہیں. جب دفن کر چکے تو حضرت ابو بکر صدیق کو صبح کی نماز کے بعد خبر دی. حضرت ابو بکر صدیق نے شکایت کی مولا علی سے کہ ہمیں تو کم سے کم خبر دیتے جی. کہ ہم بھی رسول اللہ کی شہزادی کے جنازے میں شریک ہوتے. کیا بات ہے. ہاں؟ تو انہوں نے کہا دراصل انہوں نے اپنے حجاب کی بنا پر بے شک. مجھ کو یہ حکم دیا تھا کہ چند 3-4-5 آدمی کے علاوہ اور کوئی نہ رہے، ایسے میری نماز جنازہ پڑھی جائے. یہ تھا.
سمجھ گیا؟ ہاں بھائی یہ ان کا جنازہ تھا جو رسول پاک کی شہزادی نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، سبحان اللہ. جنت کی عورتوں کی سردار. اس لیے ان کو لاکھوں کے مجمع کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اکیلے بھی اگر کوئی پڑھ لے تو وہی مرتبہ. بے شک. ہاں. چلیے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک آیت میں نے پڑھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے وہ ہیں جو غار میں دونوں تھے تو یہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. سبحان. یعنی غار میں دو تھے، ایک میرے آقا سرور کائنات اور ایک ابو بکر صدیق. قرآن مجید میں حضرت رسول پاک کو ثانی کہا، بے شک. یعنی دوسرے، جی. اس وجہ سے کہ غار حرا میں پہلے ابو بکر صدیق پہنچے. بے شک. سبحان اللہ. انہوں نے سب سوراخ بند کیے اور ایک سوراخ میں اپنا انگوٹھا گریز دیا اور اب رسول پاک کو بنایا. تو دو میں سے دوسرے جی. ثانی فرمایا جو کہہ رہے تھے غار میں اپنے صاحب سے، دوست سے. قرآن مجید نے جن کو رسول پاک کا دوست قرار دیا، کیا بات. کوئی بھی کچھ کہے فرق نہیں پڑتا. بے شک. بے شک. قرآن کی شہادت بہت بڑی. بے شک. اتنی آیتیں قرآن مجید میں حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل میں اتری ہیں کہ ان کو گن کر کے تھوڑی تشریح کر دی جائے تو ایک موٹی کتاب تیار ہو جائے. ہاں یہ ہے. تو خیر جب وہ فرما رہے تھے اپنے اس دوست سے گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیا بات ہے. مگر ایک مولوی نے ترجمہ کیا اپنی تقریر میں جی. کہ چلاؤ مت، چلا کے رو مت. ہاں؟ لا تحزن کا معنی چلا کے رو مت. وہ چلا کے کیوں رو رہے تھے کہ اس وقت مشرکین اوپر تھے، وہ سن لیں گی چلاہٹ تو اب وہ لوگ سیدھے آ جائیں اور رسول پاک کو پکڑ لیں. یہ وہ تقریر میں اپنے بولے وہ مقرر تھا. چلاؤ مت. میں کہتا ہوں کہ قرآن کی تعریف دو طرح کی ہوتی ہے اور وہ دونوں طرح کی تعریف آپ لوگوں کے سر جاتی ہے. جی. اس لیے کہ پہلی تعریف الفاظ بدل دینا یہ آپ نے خوب قرآن میں کیا ہے، جی. مگر وہ قرآن آپ کے پاس ہے. جی. ہاں تو اور دوسری تعریف یہ کہ اس کا ترجمہ کرنے میں لا تحزن کا معنی دنیا کی کتنی ڈکشنری میں ہے کہ چلا کے مت رو. ہاں؟ یہ کہاں ہے؟ سمجھ گئے؟ تو یہ تحریف معنوی ہے، اس میں صرف یہ گھبراؤ مت، جی. جی. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ چلاؤ مت پکڑ لیں گے سب. ہاں یہ نہیں کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ بھی اس میں میرے آقا نے ان اللہ معنا، بے شک. یہ نہیں کہ ان معنا اللہ، معنا اللہ
ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کا ذکر پہلے کیا ہے، معنی کا بعد میں۔ بعد میں کیا۔ ہاں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انما ای ربی، جی انما ربی، ہاں صحیح تو جی۔ معی پہلے ہے، جی، ربی بعد میں۔ یہ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ابو بکر پر شبہ تھا تو کیوں ہجرت میں ساتھ لے کے آئے جی ہیں؟ ان کو کسی بہانے سے روک دیتے کہ تم کل یہاں سے چلنا، پرسوں چلنا، بعد میں چلنا، ہاں؟ یہ کچھ کہہ دیتے، میں تو اپنے معجزے سے بچ جاؤں گا، جی تم جاؤ گے تو تمہیں بچنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی، اس لیے نہ۔ جب حضور آئے، جس روز رات کو رسول پاک کے کو قتل کرنے، شہید کرنے کا فیصلہ کر کے آپ کے وطن، آپ کے گھر مبارک کا گھیراؤ کیا گیا تھا، اس رات کی بات ہے۔ اس رات سے پہلے ٹھیک کھڑکھڑیا دوپہر میں رسول پاک ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور آواز لگائی۔ کیوں پہنچے ان کے گھر، اور وہ بھی کھڑکھڑیا دوپہر میں؟ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ جب روز آنا سرکار ہمارے گھر آتی، مگر صبح یا شام، مگر آج دوپہر میں آئے۔ کیوں دوپہر میں آئے؟ کہ دوپہر میں سب کھا پی کر کے سو جاتے ہیں، جی وہاں طریقہ تھا، دوپہر کا کھانا کھایا سب سو گئے، تو کوئی دیکھ نہ سکے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ آئے، فرمایا اخرج من معک، آپ کے ساتھ جو کوئی ہو اس کو نکالیے یہاں سے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ یہ تو میری دو بیٹیاں ہیں اور آپ ہی کے دین پر ہیں، کوئی ان کے رہنے سے فرق تو نہیں پڑتا۔ تو حضور تشریف لا کر فرماتے ہیں دیکھو کیا تمہیں پتہ چلا ہے؟ تو کیا کہ یہ کہ قد اذن لی فی الخروج، مجھ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابو بکر صدیق کا چہرہ کھل اٹھا، کہتے ہیں الصحبۃ یا رسول اللہ، مجھے ساتھ رکھیں گے؟ تو فرمایا الصحبۃ، ساتھ رکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے پہلے ہی سے 2 اونٹنیوں کو خوب ببول کی پتیاں اور کانٹے کھلا کھلا کے مضبوط بنا لیا ہے، ان 2 میں سے ایک آپ جو چاہیں پسند کر لیں، ایک میری، اسی پر ہم لوگ ہجرت کریں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہجرت کا سارا سامان تو انہوں نے کیا، حضرت علی کو لٹا دیا۔ جی یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جو خطرناک کام تھا اس پر تو حضرت علی کو لگایا۔ جی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابو بکر کے اوپر ان کو اعتماد نہ تھا، علی کو وہ دیا وہ کام کہ وہ میری چادر اوڑھ کے سو جائیں۔ آئے وہ لوگ، چادر اٹھائی تو دیکھ رہے ہیں کہ علی ہے، سمجھ گئے؟ اور حضرت علی فرماتے ہیں کسی رات کو مجھے اتنی اطمینان بخش نیند نہیں آئی جتنی اس رات کو آئی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا تم یہاں سو جاؤ اور امانتیں صبح لوگوں کو دے کر تم مدینے میں مجھ سے ملنا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتنا بڑا مقدمہ ہے، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔
حضور نے مجھے مدینے میں بلایا ہے، سبحان اللہ۔ ملاقات وہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے نہ میں مر سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ ہاں؟ تو ایک بات اور یہ معلوم ہوئی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو ساتھ میں کیوں لیا؟ اس لیے کہ یہ سارے صحابہ میں سب سے بڑے مدبر تھے، بے شک ایک دوسرے یہ کہ سب سے بڑے بہادر تھے، بے شک۔ سمجھ گیا؟ تو اس بنا پر میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اشجعنا، ابو بکر ہم سب میں سب سے بہادر ہیں۔ بے شک سبحان اللہ کہ سبحان اللہ۔ جس وقت حضور کی حفاظت کا معاملہ تھا تو اس وقت ابو بکر ہی تھے، بے شک یہاں بھی غار ثور میں بھی اور وہاں جنگ بدر میں بھی۔ بدر میں سب صحابہ دشمنوں کے مقابلے میں چلے گئے اور رسول پاک کے پاس کوئی نہ رہا، تو حضرت ابو بکر میدان چھوڑ کے آ گئے حضور کے پاس، چاروں طرف تلوار لے کے ایسے ایسے گھوم رہے تھے۔ چکر لگا رہے تھے۔ تو اسی پر حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں بہرحال، اور یہ بھی حضرت ابو بکر نے حضرت علی نے کہا کہ جس شخص کو رسول پاک نے ہمارے دین کے سب سے اہم کام کو تھا امام بنایا، ہم نے اپنے دین کے دنیا کے کاموں میں اس کو اپنا امام مان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کے کاموں کیا مطلب؟ یہ خلافت میں سب یہ حکومت چلانی ہوتی ہے، یہ دنیا میں کے کام ہیں، ہاں تو اس میں اس کا امام مان لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔